آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حلال اینڈ حرام ان اسلام، کہ اسلام کے اندر حلال اور حرام کیا ہے، کیونکہ یہ ایک جنرل ورڈ ہے حلال اور حرام، اور ہماری جو آج کی خاص گفتگو ہے وہ ہے ارننگ کے بارے میں اور حلال اور حرام کمائی کے بارے میں۔ حلال کے میننگ کیا ہے اور حرام کے میننگ کیا ہے۔ اسلامک پرسپیکٹو سے جو چیز پرمیسیبل ہے، جس کی اجازت ہے، وہ حلال ہے، اور اسلامک پرسپیکٹو سے جو چیز منع کی گئی ہے وہ حرام ہے۔ انسان جو ہے وہ کھانے کی، پینے کی، رہائش کی اور اس طرح کی ضرورتیں رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے، اور یہی ضرورتیں جو ہے کھانے کی، پینے کی جانور بھی رکھتے ہیں، کھانے پینے کی ضرورتیں جانور بھی رکھتے ہیں، اور وہ ان ضرورتوں کو پورا بھی کرتے ہیں، اس کے لیے جد و جہد بھی کرتے ہیں۔ یعنی پرندے ہیں، ان کو رزق چاہیے تو وہ رزق حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اڑان بھرتے ہیں اور رزق تلاش کر کے کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ اسی طریقے سے سمندر کی مچھلیاں ہیں، وہ جد و جہد کرتی اور ان کو اپنا دانہ پانی مل جاتا ہے۔ جنگل میں رہنے والے درندے، بھئی شیر کو گوشت کوئی پکا پکایا بھنا ہوا تو نہیں مل جاتا ہے، وہ اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، شکار پکڑتا ہے، کھا لیتا ہے۔ تو انسان بھی جد و جہد کرتا ہے، لیکن ایک چیز یہاں پر انسان کے اور جانور کے درمیان فرق کی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس بات کی تمیز رکھتا ہے کہ کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے۔ یہ فرق اور یہ تمیز جانور کے اندر نہیں پایا جاتا۔ یعنی شیر کے سامنے کوئی ایسی لسٹ نہیں ہے کہ اس کو بکری کا، ہرن کا، گائے کا، نیل گائے کا شکار کرنا ہے، اس کو کتے کا، گدھے کا اور فلاں فلاں جانور کا شکار نہیں کرنا ہے۔ اس کے سامنے کوئی حلال حرام اور صحیح غلط ایسی کوئی جو ہے لسٹ نہیں ہے، اور جو انسان ہے اس کے سامنے ظاہر ہے یہ چیز رہتی کہ یہ چیز اس کے لیے صحیح بیٹھے گی اور یہ چیز اس کے لیے غلط بیٹھے گی۔ اگر انسان بھی اس فرق کو چھوڑ دے، یعنی وہ کہے کہ حلال حرام کیا ہوتا ہے، تو پھر انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اور آپ دیکھیں اس زمانہ کہاں پہنچ گیا، لوگ کہتے ہیں میں کیا آپ حلال کی حرام کی باتیں کر رہے ہیں، یا کہتے ہیں کیا تجارت بھی کوئی جھوٹ کے بغیر ہو پائے گی، جھوٹ کے بغیر بھی کوئی کاروبار چلتا ہے۔ یعنی جس چیز سے بچنا لازم تھا اس کے بارے میں آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ تو ہمیں انسان ہونے کے ناطے صحیح غلط کا لحاظ کرنا ہوگا، اور پھر انسان سے بڑھ کر ایک مسلمان ہونے کے ناطے اللہ اس کے رسول نے جو ہمیں گائیڈ لائن دی ہے، اللہ اس کے رسول نے جو رہنمائی کی ہے، ان کو فالو کرنا ہے۔ آپ دیکھیں جہاں تک رزق کی بات ہے، یہ ایک حدیث ہے بہت اہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واجملوا فی الطلب، اور اچھے انداز سے رزق طلب کرو، فإن نفسا لن تموت حتی تستوفی رزقها، کہ کسی انسان کو موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ وہ اپنا پورا کا پورا رزق حاصل کر لے، اگرچہ دیر لگے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس میں ایک چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ جیسے موت وہ ایک اٹل ہے، موت ہر حال میں آ کر رہے گی، موت تک کسی نے انکار نہیں کیا۔ یعنی لوگوں نے پیغمبروں کو نہیں مانا، ان کا انکار کر دیا، لوگوں نے مذہب کا انکار کر دیا، حتیٰ کہ لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا، لیکن پوری تاریخ میں ایسا کوئی نہیں گزرا جس نے موت کا انکار کیا ہو۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، وہ آ کر رہتی ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے ایک مسلمان کو بھی موت آ کر رہے گی، اس کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے موت آئی تو شہادت کا درجہ ملے گا، جنت ملے گی، اور اگر آپ نے خودکشی کر لی یا کسی غلط طریقے سے اپنی جان لے لی تو پھر جہنم میں جائیں گے۔ موت تو آنا تھی، اب مسئلہ یہ ہے کہ موت جو آنا ہے وہ آپ اس کو کیسے لے رہے ہیں، اس کو صحیح طریقے سے حاصل کر رہے ہیں یا اس کو غلط طریقے سے حاصل کر رہے ہیں، اسی پر جو ہے آپ کا فیصلہ ہوگا۔ یعنی یہ آپ کے اختیار میں ہے، موت آنا ہے، اب موت کو کیسے آنا ہے وہ آپ کے اختیار میں، اس پر آپ کے لیے فیصلہ ہوگا جنت اور جہنم کا۔ اسی طریقے سے رزق جو ہے نا وہ انسان کو مل کر رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں بتایا گیا کہ جب انسان جو ہے بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر،
تو یہ 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، یعنی اس کی عمر کتنی ہوگی یہ لکھ دیا جاتا ہے، اس کو رزق کتنا ملے گا یہ لکھ دیا جاتا ہے، وہ کیسا ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی لکھ دی جاتی ہیں۔ تو رزق جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہر حال میں مل کر رہے گا۔ اب یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ اس رزق کو ہم کیسے حاصل کریں گے، یعنی جائز طریقے سے حاصل کریں گے یا ناجائز طریقے سے حاصل کریں گے۔ جائز طریقے سے حاصل کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، جنت ملے گی، اور اسی رزق کو اگر ہم ناجائز طریقے سے حاصل کریں گے تو پھر جہنم کی وعیدیں آئی ہیں۔ اب اس حدیث کو سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ظاہر ہے یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ رزق جو ہے نا، ظاہر ہے سارے لوگ رزق کی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، رزق کے لیے ساری محنتیں کر رہے ہیں، تو رزق جو ہے وہ لکھا جا چکا ہے، وہ ہر حال میں مل کر رہے گا۔ اب ہمیں اور آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس رزق کو جو ہے وہ ہم حلال طریقے سے حاصل کریں۔ حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور اچھے انداز سے رزق حاصل کرو۔ اس کے بارے میں ایک اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی گئی ہے وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ کی، کہ حضور نے فرمایا کہ رزق حاصل کرنے میں ماڈریٹ رہو، یعنی ایسا بالکل مگن نہ ہو جاؤ، ایسا مست نہ ہو جاؤ کہ سب کچھ بھول جاؤ۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ رزق حاصل کرنے میں حلال اور حرام کا خیال رکھو، حلال حرام کا خیال رکھو، اس لیے کہ آپ کو رزق تو مل کر رہے گا، لیکن یہ کہ میٹر وہی کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے لیں گے۔ وہی نفتا اللہ سے ڈرو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور اچھے انداز سے رزق حاصل کرو، خُذُوا مَا حَلَّ، جو حلال ہے اس کو حاصل کر لو، وَدَعُوا مَا حَرُمَ، اور جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو۔ اچھا، اسی کے تعلق سے ایک بات اور علماء نے بیان کی ہے، وہ یہ کہ رزق کو اچھے انداز سے حاصل کرو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے دکان کھولی، ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے دکان کھولی ہے، گاہک زیادہ سے زیادہ اس کے یہاں آئیں تو اس کے لیے اس کا انتظام کرنا پڑے گا۔ جیسے ہوٹل کھولا کھانے کا، ایک غیر مسلم کا پڑوس میں ہوٹل ہے، وہاں جو ہے لوگ جو ہے جا رہے ہیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے، اور ایک مسلمان کا ہوٹل وہاں نہیں آ رہے ہیں، تو بھائی اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے صفائی کا نظم کر رکھا ہے، اس نے کوالٹی دے رکھی ہے، تو لوگ جا رہے ہیں، اور آپ نے کوالٹی نہیں دے رکھی ہے۔ تو یہ چیز اسی میں آتی ہے کہ آپ اچھے انداز سے رزق حاصل کیجئے۔ ابھی ہم ایک مارکیٹ گئے تو وہ ساری مارکیٹ جو ہے مسلمانوں کی تھی، ساری شاپ، اور مسلمانوں نے آنے والے گاہکوں کا استقبال کا انتظام یہ کر رکھا تھا کہ ہر دکان کے سامنے منہ بھر بھر کے مسالے کی کلیاں کر رکھی تھیں۔ ظاہر ہے یہ چیز تو اسی کے خلاف ہے، آپ گاہکوں کو یہاں دعوت دے رہے ہیں یا گاہکوں کو آپ بھگا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اچھے انداز سے رزق حاصل کرو۔ ایک واقعہ ملتا ہے کتابوں کے اندر، اس کی اوتھینسٹی چیک کرنا رہے گی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد گئے یا کہیں گئے، اور دروازے پر ایک شخص جو غلام تھا اس سے کہا کہ آپ میرا ذرا گھوڑا دیکھے رہنا، ابھی میں آتا ہوں اپنا کام کر کے، جو بھی ہوگا ان کا۔ اس غلام کی اور اس شخص کی نیت جو ہے گھوڑے کے زین پر خراب ہو گئی، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے زین لے کر 9-11 ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا وہ چلا گیا۔ پھر اس کے بعد کوئی ہفتے بھر یا جتنے دن بعد بھی مارکیٹ جانا ہوا تو دیکھا کہ وہی غلام جو ہے گھوڑے کی زین بیچ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور پوچھا بھائی کتنے کی بیچ رہا ہو، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ زین ہمارے ہی گھوڑے کی ہے اور یہ ہم سے چرا کر لے گیا ہے، جانتے بوجھتے اس سے پوچھا کتنے کی بیچ رہا ہو، اس نے بتایا کہ 2 درہم کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 2 درہم دیے اور وہ زین اس سے خرید لی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ جب ہم نے اس کے ذمے گھوڑے کی نگرانی لگائی تھی تو میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ یہ اپنا ٹائم دے رہا ہے، یہ اپنا وقت لگا رہا ہے، تو میں اس کو 2 درہم دے دوں گا۔ تو اب دیکھیں 2 درہم تو اس غلام کو مل ہی گئے، لیکن اس 2 درہم کو اس نے کیسے حاصل کیے؟ وہی 2 درہم اس کو حلال طریقے سے ہی مل سکتے تھے، اور اسی 2 درہم کو اس نے حرام طریقے سے حاصل کیا۔ تو یہ وہ بات ہے کہ رزق جو ہے وہ آپ تک پہنچ کر رہے گا، آپ اس کو حاصل کیسے کریں گے؟ حلال طریقے سے حاصل کریں گے یا حرام طریقے سے؟ آپ اس کو ٹیبل کے اوپر سے لیں گے یا ٹیبل کے نیچے سے لیں گے؟ یہاں ایک اور مسئلہ ہے کہ چوری کا مال تو خریدنا بہرحال جائز نہیں ہے، یہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود کا مال ہے اس لیے انہوں نے خرید لیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ رزق حلال حاصل کرنا ہے، اور اگر رزق حلال حاصل نہ کیا جائے
اور حرام سے جو ہے وہ کمایا جائے اور حرام طریقے سے کسی جسم کی پرورش ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت وعید ہے کہ کل جسد نبت من صحت فالنار اولی بہ، کہ ہر وہ جسم جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے تو آگ اس کی زیادہ حقدار ہے. یعنی ایسا جسم جس کا کھانا پینا اور ساری ضرورتوں کی جو پورا کر رہے ہیں وہ حرام طریقے سے کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں جائے گا، آگ اس کی زیادہ حقدار ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے لوگوں پر، لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرامی، کہ وہ زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ حلال طریقے سے حاصل کر رہے ہیں یا حرام طریقے سے حاصل کر رہے ہیں، جائز طریقے سے حاصل کر رہے ہیں اور ناجائز طریقے سے حاصل کر رہے ہیں. اور وہ زمانہ وہ ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. اس زمانے میں آدمی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی اس نے جو ہے دین مسجد کے اندر رکھ دیا، اسے نماز پڑھنے والے لوگوں کا حال یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے لوگوں کا حال یہ ہے، اشراق پڑھنے والے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ سب کچھ تو کر رہے ہیں، لیکن جب دکان پر بیٹھے ہیں، جب تجارت کر رہے ہیں، تو پھر جو ہے وہ مذہب کو سائڈ میں رکھے ہوئے ہیں، وہاں مذہب کو فالو نہیں کر رہے ہیں.